لمبا سجدہ کیا، وکیلوں کو بتایا فائلہ نہ چاہیے رکھو، نماز نہ چھڑیا کرو نہیں تو مارے جاؤ گے۔ آج تم لوگوں کی فائلیں اٹھاتے ہو، کل جب تمہاری اپنی فائل کھلے گی نا تو لگ پتہ جائے گا۔ کیس کو پڑھے بغیر لڑ سکتے ہو کیس؟ شاید اتنے تو شاید لڑ دے ہی ہوں، کیونکہ ہے جو جھوٹ جتنے مرضی بول دے ہو، لیکن ہمارا نظام ظلم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سارے دلائل ٹھیک ہوں اور جج صاحب کسی اور کی مان کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہ بات میری یاد رکھنا، قوموں کی تباہی معیشت کی کمی سے نہیں ہوتی، اللہ کی قسم، قرآن کی گواہی ہے۔ جو قوم ہلاک ہوئی ہے ظلم پہ ہلاک ہوئی۔ بس اتنا یاد رکھا کریں کہ جو بھی فائل آپ بنا رہے ہیں، ایک فائل آپ کی بھی بن رہی ہے، وہاں آپ نے اکیلے اپنی جان کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ تو کوشش کریں سچائی کے ساتھی بنیں، نماز نہ چھوٹ۔ آپ نے فرمایا عمر قاد الحلیم ان یکون نبیا، تمہیں خبر ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، رشتوں کو پیسوں پہ نہیں تولا جا سکتا، اور خاص طور پر بیٹی کا رشتہ۔ مہر ایک علامت ہے کہ جب تک یہ شادی باقی رہے گی یہ لڑکا اس لڑکی کا سارا خرچہ اٹھائے گا۔ میں نے گاڑی روک لی، میں کہ لو باقی آلے تر ملنے نو دل کیتا، آندا بہو بہو بہو، اینو آندا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وابی ہو گئے ہیں۔ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ ابھی اس کی آواز چل رہی تھی، میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا۔ تھوڑی دیر فائلیں رکھ دیا کرو اور اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا کرو۔ اگر محمدی مہر نہیں ہے تو پھینک دیا جائے گا۔ ابو لہب سید ہے، ابو لہب قریشی ہے، ابو لہب چاچا ہے۔ میرا رب فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ مذہب کے نام پہ نفرتیں ہیں، ان کو محبت میں بدل دے۔ سیاست نفرت کی انتہا بن گئی ہے، ان میں محبت قائم فرما دے۔ ہمیں اہل دیانتدار سچے حکمران عطا فرما، ہماری عدالتوں میں انصاف کو زندہ فرما، ہمارے ججز کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ججز کو جھکنے سے بچا، بکنے سے بچا، خوف سے بچا۔ یا اللہ صرف تیرے ڈر سے ان کے قلم چلیں۔ ان وکیلوں کو بھی یا اللہ انصاف کا ساتھی بنا، ان کی زندگیوں میں، اولادوں میں، نسلوں میں برکتیں عطا فرما۔ پورے ملک سے جھوٹ کی فضا کو ختم فرما، رشوت کو ختم فرما، فحاشی اور بے حیائی کو ختم فرما، چوری ڈاکے یا اللہ، فحاشی کے اڈے، جوئے کے اڈے یا اللہ یہ ختم فرما۔ جن کو تو نے اقتدار دیا ہے ان کو دیانت بھی نصیب فرما، انہیں دیانت داری بھی نصیب فرما، امانت داری بھی نصیب فرما، قوم کا درد بھی نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کے صدر صاحب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ختم نبوت کے عقیدے کی طرف اشارہ کیا تو مجھے حدیث پاک کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں پہلے وہ پیش کرتا ہوں، پھر ہم جمعین سیرت النبی کے لیے ہیں تو آپ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی تعریف ناممکن ہے، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول۔ یہ
انسانی بس سے باہر ہے، انسانی علم سے باہر ہے، ان دونوں کو بیان کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے۔ یہ معراج پہ اللہ کے نبی کی اللہ سے بات ہو رہی ہے، وہ اسکپ ہو گئی مجھ سے۔ جب آپ معراج پہ گئے اور اللہ نے کعبہ قوسین او ادنا پردے ہٹائے تو اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، میں نے ابھی آپ کو سنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی الگ نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ایک جج کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے یا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نیم پلیٹ بدل کے دوسری پلیٹ آ جاتی ہے، پھر اور آ جاتی ہے، پھر اور آ جاتی ہے۔ تو 1,24,000 نیم پلیٹ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑتی رہیں اور اترتی رہیں، جڑتی رہیں، اترتی رہیں۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب اب یہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، یہ قیامت کے دھماکے سے بھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ آپ اور میں، آپ کا اور میرا نام ایک ہو گیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آمنوا باللہ و رسولہ، من یطع اللہ و رسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ و رسولہ۔ یہ چند آیات میں نے آپ کو قرآن سے پیش کی ہیں۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ حبیب ہے حبہ سے، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ میں آبائی ذمہ دار ہوں، دانے کی کیا کیفیت ہے؟ کاشت کرو بڑھ جائے گا، پھر کرو پھر بڑھ جائے گا، پھر کرو پھر بڑھ جائے گا، قیامت تک کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اور حبیب کس کا؟ میرا نہیں، آپ کا نہیں، اللہ کا حبیب۔ تو اللہ جسے حبیب بنائے گا تو اپنے لیول کے مطابق بنائے گا۔ تو اللہ کے لیول کی جیسے انتہا نہیں ہے، تو اللہ نے جسے حبیب بنایا ان کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو آپ تشریف فرما تھے، ایک بدو گزرا دیہاتی، گوہ کا شکار کیا۔ پتہ نہیں تسی گوہ ویکھی کہ نہیں ویکھی؟ تو پہلے تو بہت ہوتی تھیں، جب زمینیں اتنی آباد نہیں ہوتی تھی، ہم نے خود ان کے شکار کیے بچپن میں ان کو مارنے کے لیے۔ لیکن یہ جو غیر مسلم خانہ بدوش ہیں، یہ اب بھی گوہ ڈھونڈ کے شکار کر کے کھاتے ہیں۔ تو عرب بھی کھاتے تھے، تو اس نے مار کے نا گوہ کو اس کی دم کے ساتھ رسی باندھی ہوئی تھی اور ایسے اپنے اونٹ کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا۔ جب وہ آپ کی محفل سے گزرا
کہنے لگا اے بندہ کون ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یہ وہی ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا اچھا یہ ہے۔ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور کہنے لگا تم ہو جس نے گھروں میں لڑائیاں ڈلوا دی ہیں اور بھائی بھائی کو جدا کر دیا ہے۔ اگر تیری میری قوم کی صلح نہ ہوتی تو میں یہیں تیری گردن اڑا دیتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ایسے گھومنے لگیں کہ یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دے میں اس کا سر اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا عمر کاد الحلیم ان یکون نبیا، تمہیں خبر ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ کیا تعبیر ہے! نبی تو کوئی بن نہیں سکتا، نبی تو اللہ بناتا ہے، لیکن اخلاق ایسی بلند چیز ہے کہ آپ نے کہا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پیارے آپ کو کیا شکایت ہے مجھ سے؟ اس نے کہا میں نے شکایت شکوت کوئی نہیں۔ اس نے ایسے گوہ کی رسی کھولی اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دی۔ کہنے لگا اینو آکھ تینو نبی مننے تو میں بھی من جاواں گا۔ اب اس کو یہ خیال کہ مویا تو بندہ نہیں بولیندا جانور کے میں بولنا ہے، تو وہ ایسے ہو کے کھڑا ہو گیا، فاتحانہ انداز میں ایسے کھڑا ہو گیا کہ آج میں انہوں ہرا دینا۔ تو آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا۔ آپ کو پتہ گوہ کی گردن نہیں ہوتی، وچ بڑی ہوندی ہے۔ آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا، پھر فرمایا یا ضب، ضب عربی میں گوہ کو کہتے یا ضب، اور یاد رہے زندہ نہیں تھی، مار کے لایا تھا۔ ٹھیک، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ سہارا لیا اور اپنا سینہ اوپر اٹھایا اور یہاں اس نے اپنا منہ رکھا اور سارے سنے غور سے، خوبصورت عربی زبان میں بولی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر، وسعدیک اور میری خوش بختی کہ آپ جیسی ہستی نے مجھے پکارا۔ وہ بدو پہلے این کھلوتا ہی نا، پھر ہولو ہاتھوں ہیٹھاں لے گیا، این لے گیا، اس کا کوئی ایک ہی بنی۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی بندگی کرتی ہے؟ ایسے مجمع لگا ہوا تھا، تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جس کے راستے سمندر میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کی پکڑ جہنم میں ہے۔ تو سارے صحابہ بھی حیران پریشان، بدو سب تو زیادہ پریشان۔ اب آیا اگلا سوال، اب نے کہا من انا، ہن دس میں کون ہاں؟ اسی پر تو وہ لڑنے آیا تھا کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔
اور جو آپ کے صدر صاحب نے بات کی، گوہ کو پتہ تھا آگے جھوٹے نبی بھی آئیں گے، تو اگلی اس نے مہر لگائی وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور آپ آخری نبی ہیں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ، جو آپ کو مان کے آپ کے پیچھے چلا وہ کامیاب، وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ہلاک اور ناکام۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن کی خیال ہے؟ آخر لگا ہن تو تیرا کلمہ میں پڑھنا، میں نے بھی پڑھا، مسلمان ہوا۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تو نے اس کو دھمکایا تھا نا، اس کے بدلے میں اس کے اونٹ کو غلے سے بھر کے دو۔ اس کے اونٹ کو غلے سے بھر کے دیا۔ آج ہم اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کے اوپر سے وکیل کا لیبل ہٹا دیں، ایک لیبل لگا لیں، مسلم۔ یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں مسلمہ، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی مولانا ہے، ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔ یہ امت ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پڑھی، جب اتری تو طور پہ چلے گئے، یا اللہ یہ ایک امت کے فضائل ہیں اتنے زیادہ، رب اجد فی الالواح امتا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی۔ وہ ایک امت ہے جس کے بارے میں تو نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ بھلائیوں کے داعی ہوں گے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے، تمہاری نہیں بن سکتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، اللہ سے ضد کر لیتے تھے، اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس۔ یہ ایک امت کا حال لکھا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں گے تو ان کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میری امت کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، تو رب اجعلہم امتی، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے۔ کہ رب اجد فی الالواح امتا یؤخذ من اغنیائہم ویرد علی فقرائہم، ان کی زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کیا تھا؟ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی اور ایک پہاڑ پہ رکھی جاتی تھی، اوپر سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، اور غریبوں کو دینے کے لیے ذاتی مال سے دینا ہوتا تھا، زکوٰۃ یوں جلا دی جاتی تھی۔ یا اللہ یہ تو زکوٰۃ بھی کھائیں گے، تو یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا تلک امت احمد، موسیٰ وہ احمد کی امت میرے محبوب کی امت ہے، آپ کی امت نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلال حتی یقاتلون الدجال الاعور الدجال۔ یا اللہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ امت جہاد کرے گی باطل طاقتوں کے خلاف، یہاں تک کہ آخری باطل طاقت دجال کے خلاف جہاد کرے گی، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ کہیں تلک امت احمد۔ اچھا اب یہ لمبی حدیث ہے، ہم نے آگے پیچھے بھی جانا ہے، میں نے صرف تھوڑا سا آپ کو نمونہ بتایا ہے، بڑی خوبصورت چیزیں ہیں۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں منگتا رہا بے مینو دے دے، مینو دے دے،
اگر مجھے نہیں دینی تو مجھے اس امت میں سے بنا دے۔ یہ ہے امت کا مقام کہ موسیٰ کلیم جیسی ہستی فرمائیں کہ ان میں سے بنا دے مجھے، ان میں سے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا بات کرتے، ان اجتبیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تو تو میرا کلیم ہے، تو تو میرا رسول ہے، تو تیرا مقام تو امت سے بہت بڑا ہے۔ لیکن ایک وقت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی بھی فرما رہے ہیں کہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ ہمارے نبی کا میں تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بس یہ ایک چھوٹا جملہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیج رہا ہوں جو تم میں سے ہے۔ اچھا، انفسکم یہ ہم پڑھتے ہیں، ہماری تلاوت۔ میں افریقہ گیا، جماعتوں کے سلسلے میں ہی جانا ہوا، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، سین پر زبر ہے، ہم پڑھتے ہیں سین پر زیر۔ اسی ایک لفظ پر میں تھوڑی دیر آپ سے بات کروں گا۔ من انفسکم، تم میں سے ہے، تمہارے سامنے پیدا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، فاختار العرب، اس میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کر دیا، ثم تخیر العرب، پھر عربوں کو دیکھا، اس میں سے چھانٹ کے مضر آپ کی نسل میں ان کو الگ کر دیا، ثم تخیر مضر، پھر مضر کی چھانٹی کی، وہ چھلی میں نہیں ڈالتے ایسے، تو فاختار قریش، پھر قریش کو الگ کر دیا۔ اب یہ پروسیس چل رہا ہے صاف کرنے کا، صاف کرنے کا، صاف کرنے کا۔ ثم تخیر قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی تو فاختار ہاشم، اس میں سے ہاشم کو الگ کر دیا۔ تو آدم سے چھانٹی شروع ہوئی، ہاشم تک پہنچی، ثم تخیر ہاشم، پھر ہاشم کی چھانٹی کی، فاختارنی، اس میں اللہ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی خاندان اور عالی نسب کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ خیرکم ابا و نفسا، سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں۔ ربیع الاول کے لحاظ سے ہم پیدائش کی بات کریں گے، وہ تو 12 ربیع الاول ہے، جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا۔ ابھی عربی کیلنڈر نہیں تھا، عربی کیلنڈر تو حضرت عمر نے بنایا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جس سال ابرہہ ہلاک ہوا اس کے 6 ماہ بعد 12 ربیع الاول، انگریزی 22 اپریل 571 عیسوی، بکرمی جو ہمارا ہندی سال ہے، یکم جیٹھ 628 بکرمی، پیر کی صبح ہو۔ اچھا، اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں، ٹائم بتاتا ہوں۔ ٹائم کہاں سے لیا میں نے؟ ادھر صبح صادق ہو رہی تھی اور سورج دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے نکل رہا تھا، اور ادھر صبح صادق ہو رہی تھی اور نور نبوت دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے وجود میں آ رہا تھا۔
تو میں نے مکے کی صبح صادق، اب تو کیلنڈر چھپے ہوئے وہ 4:20 ہے، تو پھر میں اپنے بیانوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صبح کے 4:20 پر دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن ایک عجب حدیث ہے، ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ یہ تو میں نے آپ کو دیکھو عجیب بات ہے، مجھے اپنی تاریخ پیدائش تو یاد ہے، نہ ٹائم یاد ہے نہ دن، میری ماں نے بتایا نہیں تو میں نے کیا پتا، لیکن ایک یتیم کے لیے تاریخ اتنی بیدار ہے، یتیم بھی ہیں فقیر بھی ہیں، گھرانہ غربت کا شکار ہے اور بچہ یتیم ہے، اور تاریخ آنکھیں کھول کے کھڑی ہے 22 اپریل 571 عیسوی، پیر کی صبح 12 ربیع الاول 1 جیٹھ 628 بکرمی صبح کے 4:20 پر دو جہان کے سردار دنیا میں تشریف لائے۔ اب ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب تھا آسان، 40 سال کی عمر، جو آپ فرمایا بھی کرتے تھے، کتابی جواب پڑھ کے میں بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ 40 سال 6 مہینے 10 دن ہیں، محرم صفر ربیع الاول کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے نہیں۔ آپ کی عمر 63 سال ہے چاند کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے ہے 61 سال 1 مہینہ 16 دن، 63 بھی نہیں ہے، کم ہو جاتی ہے، سال پورا کم ہو جاتی۔ تو آپ نے کہا ابو ہریرہ اب جواب سنو، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ 40 سال کی عمر میں۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ آدم کی مٹی کٹھی ہونے سے پہلے بن چکا تھا۔ جب اماں حوا رب باب آدم کو اللہ نے جنت میں جمع کیا، دنیا بھی حسین ہے عورت سے اور جنت بھی حسین ہے عورت سے۔ جنت میں رہ کر بابا جی اداس رہتے تھے، دل نہیں لگتا تھا، کلے کلے۔ تو جب اللہ نے حوا کو پیدا کیا انہوں نے تو چھلانگا ماری ہیں، یہ اللہ ہے کون ہے؟ اللہ کا تیری بیوی ہے۔ اللہ نے کہا نکاح پڑھا دے وہاں، یا اللہ جلدی کر، نکاح ہو گیا۔ یہ تو میں ایسے مذاقاً کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا۔ تو اب جو میں سنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم حوا کا مہر ادا کر۔ مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ رشتوں کو پیسوں پہ نہیں تولا جا سکتا، اور خاص طور پر بیٹی کا رشتہ، یہ ایک علامت ہے، مہر ایک علامت ہے کہ جب تک یہ شادی باقی رہے گی یہ لڑکا اس لڑکی کا سارا خرچہ اٹھائے گا اور اس پر یہ خرچ کرے گا، یہاں تک کہ اتنی گنجائش دی کہ ماں کہے کہ میں دودھ نہیں پلا سکتی، دودھ پلانے والی کا انتظام کر، تو قرآن میں ہے کہ خامند کے ذمہ ہے دودھ پلانے والی کا انتظام کرے۔ اتنا خیال رکھا تو کہا مہر ادا کر، کہ یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟
غور سے سنیے، کہا آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر۔ تو اب آج 12 ربیع الاول کی صبح صادق ہے اور آپ کے پاس لیڈی ہیلتھ وزیٹر جو LHV دائیاں، ہمارے گاؤں کی لیڈی ہیلتھ وزیٹر تھی ماسی وسائی مچھاڑی، اس نے کتنے بچے پیدا کر فوت ہو گئی بیچاری، وہ ہمارے جدی پشتی ماچھی تھے، ان کی 5ویں نسل اب بھی میرے پاس نوکری کر رہی ہے۔ تو ماسی وسائی تھی، تو اس وقت جو دائی تھی ان کا نام تھا شفا بنت عامر۔ اب ایک اور اینگل سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے گرد نام اللہ نے کیسے اکٹھے کیے۔ دائی کا نام شفا، اور شفا صحت کو کہتے ہیں۔ ماں کا نام آمنہ، اور آمنہ امن کو کہتے ہیں۔ والد کا نام عبداللہ، عبداللہ بندگی کی نشانی ہے۔ خاندان کا نام ہاشم، آپ کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، ٹائٹل تھا، نام تھا عمر، ہاشم ٹائٹل تھا۔ ہاشم اسے کہتے ہیں جو بڑے بڑے تھالوں میں گوشت میں کہ شوربے میں روٹیاں توڑ کے اور ان کا سرید بنا کے، جیسے دیر اسماعیل خان میں وہ بنتا ہے، پٹھانوں میں بھی بنتا ہے، تو وہ اس کو صوبت کہتے ہیں، دیر اسماعیل خان والے صوبت۔ تو ہاشم پہلے شخص تھے جنہوں نے حاجیوں کے بڑے بڑے تھال اس میں گوشت کے شوربے میں روٹی چورا بنا کے کھلاتے تھے۔ تو خاندان کا نام ہاشم، سخاوت والے، کھانا کھلانے والے۔ دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، اچھے اخلاق، حلم۔ اور قبیلے کا نام بنو سعد، خوش بختی۔ دین کا نام اسلام، سلامتی۔ عقیدے کا نام ایمان، امن۔ کیسے؟ اور اپنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد، یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، اپنے حبیب کو دیے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ زکریا تو کہہ رہا ہے میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ اولاد بھی دوں گا، اس کا نام رکھتا ہوں یحییٰ، آج تک کسی کا نہیں رکھا۔ یا پھر جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے مولا علی سے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہنے لگے حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، وہ خود بڑے شاہ سوار تھے۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ آپ نے خود گڑتی دی ان کو۔ 10 مہینے بعد امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا حرب، وہی دوبارہ تلوار والا۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ ان کو گڑتی حضرت فاطمہ نے دی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے نواسوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج تک کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے۔ اور جنت کی سرداری عطا فرمائی، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین۔ یہ سرداری کربلا کے شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، یہ تو ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا، دونوں بھائیوں کو جنت کی سرداری مل گئی تھی۔
40 دن امام حسن علیہ السلام زہر کی وجہ سے تڑپتے رہے، اس وجہ سے سرداری نہیں ملی، تو ماں کا دودھ پیتے ہوئے مل گئی تھی۔ اور کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی۔